قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ یہ اگلے دن ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی شاید سوشل میڈیا کا دور میں دیکھا ہوگا، افریقہ کا ایک ملک ہے گانا، وہاں پر ترکی کی ایک میڈیا ٹیم گئی، کنسٹرکشن ورک تھا یا جو بھی کام تھا ان کا۔ آج کل یہ ڈرون چلتے ہیں، ماشاءاللہ سیاسی پارٹی سے تو سب کا تعلق ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی سیاسی پارٹیوں میں بھی آج کل ڈرون چل رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، جلسے کا پورا سسٹم بتاتے ہیں۔ اب اللہ جانے جلسے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے، لیکن ایک پورا سما بندھا ہوا ہوتا ہے اس ڈرون کے ساتھ۔ یہ تو بات کی بحث ہوتی ہے کہ جلسے میں لوگ کتنے تھے۔ تو خیر وہ ڈرون کہیں اڑ رہا تھا گانا کے ملک میں کسی علاقے میں، تو کہیں وہ گر گیا، ٹوٹ گیا۔ تو ایک آدمی دیہاتی جس کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اس نے اس کو اٹھایا، دیکھا جس کے گھر میں یہ کہتا کہ یہ اللہ کی عجیب کوئی چیز ہے، کوئی کیا ہے، پرندہ ہے کیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ٹیم، چونکہ وہ بلوٹوتھ کے ساتھ اس کا پورا کنیکشن ہوتا ہے سیٹلائٹ کے ساتھ، تو جہاں وہ گرتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ ڈرون جس گھر میں آئے، اس بندے نے پوچھا کہ بھائی یہ ڈرون آپ کا ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ یار یہ ڈرون جو ہے کہ میں اس میں بیٹھ کے حج نہیں کر سکتا، یہ تو مجھے جھاگ محسوس ہوتا ہے، کیا اس میں بیٹھ کے میں حج نہیں کر سکتا؟ اس ترکی کی میڈیا ٹیم نے اپنے نمائندوں سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ بندہ اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ وہ کچھ گھنٹوں کے اندر اتنا مشہور ہو گیا کہ ترکی کی گورنمنٹ نے اس کے نصیب میں حج لکھ دیا۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، پیسہ دولت حج پہ نہیں انسان کو لے کے جاتا، عمرے پہ نہیں لے کے جاتا، یہ اللہ جس کو بلا لے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ یہ جانا نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ کو دیکھنا تو روزانہ آسان ہے نا، اس کے لیے تو پیسے نہیں لگتے۔ اپنے ماں باپ کو دن میں دیکھ لو، پیار کی محبت اور پیار محبت کی نظر سے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے مقبول ہے جمعے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں، یہ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ وقت تو نہیں ہو گیا؟ چلے مجھے اشارہ کر دیجیے گا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ کہتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے تھے تمہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ تو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یا پھر یہ کہوں کہ تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا ہے؟ کہ بول کر اپنی ماں کو تم پکارتے تھے، اپنی توتلی زبان میں اپنی اماں سے کہتے تھے، یا تو اللہ رب العزت سمجھے یا تمہاری ماں سمجھے۔ لیکن انسان آج پیسے کی لالچ میں، حرص و تکبر و بغض کی زندگی کے اندر اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے، جب یہ دنیا سے چلی جائے گی، تم دنیا کے بڑے بڑے ریشم کے تکیے منگا لو، تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ یہ مولانا بیٹھے ہیں، پوچھے جب یہ دنیا سے چلی جاتی ہے نا، گھر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آج انسان ماں کو گالی دیتا ہے، ماں کے ساتھ بات کس طرح کرتا ہے، اونچی آواز میں۔ جس ماں نے اس کو بولنا سکھایا، اسی ماں کے ساتھ وہ کس طریقے سے بات کرتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ نوجوانی دیکھو نا، کہتے ہیں نا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ جو نوجوان کے لیے توبہ رکھی ہی اس لیے ہے، یہ نوجوانی کے اندر آگے کہ جب یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اپنا بنا لیتا ہے، تو اگر یہ ابھی نماز پڑھتا ہے، یہ حج عمرہ کرتا ہے، جب ایک وقت آئے گا یہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اس نوجوانی کی برکت کی وجہ سے جو اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی تھی، اللہ بڑھاپے میں اس کا ثواب دیتا ہے اس کو۔ لیکن دیکھیں، اور ایک حدیث میں بھی ہے نا، مولانا بیٹھے کہ
کہ وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے 7 قسم کے جو لوگ ہوں گے، لمبی چوڑی حدیث ہے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا نوجوان جس کی جوانی دین اسلام پر پروان چڑھے، جس کا دل اللہ کے ساتھ بن جائے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو. اس نوجوان کے لیے کہا گیا ہے کہ اس لیے کہ نوجوانی یہ اللہ نے جب دی ہوتی ہے، اس کے اندر انسان بڑے کام کر سکتا ہے. اور آگے کیا کہا کہ جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی شکار سے رہ جاتا ہے، پھر شکار وہ نہیں کر سکتا. اس لیے نوجوانی، اس نوجوانی کے اندر آج آپ حلال رزق کمانے کی فکر کریں. اگر کہیں نہ کہیں دیکھیں، یہ دل جو ہے نا، آپ مولویوں کے پاس جائیں، مفتیوں کے پاس جائیں، آپ کا دل جو ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے. آپ کا دل بے شک آپ جتنا مرضی اس کے اندر کیوں چلا کر کے اپنے مسئلے کو حلال بنانے کی کوشش کریں، آپ کا دل آپ کو کھٹکا دے گا کہ یہ کام غلط ہے. چاہے جتنی بھی مفتی صاحب نے تھی جا کے کہو کہ لال کتاب کو کٹو نا مفتی صاحب کو مسئلہ میرا حل ہو جائے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں، تو پھر اس کے بعد وہ مولوی صاحب کے پاس آیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی اب تو کام ختم ہو گیا، تینوں فائر تو جلا چکا ہے. تو اب اس نے تکیے کے نیچے نا، ہمارے ہاں ہانگ کانگ میں لال رنگ کا لفافہ ہوتا ہے، ہانگ کانگ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے تکیے کے نیچے نا لفافہ رکھ دیا. اب مولوی صاحب بھی کہتے ہیں یار مسئلہ تو دیکھنا پڑے گا ابھی دوبارہ. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ وہ لال کتاب مولوی صاحب کٹو نہ کوئی دیکھو نہ کوئی سطر کوئی چھوٹی جہی مل جائے. دل میں پتا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. جہاں تمہارے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو جائے نا، اس کام کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو. یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے. جب شک ہو جائے اس کو چھوڑ دو. اللہ رب العزت کے لیے چھوڑ دو. اللہ دیکھو کیسے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جب اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ ایسا رزق دیں گے جو تم گمان بھی جس کا نہیں کر سکتے، اتنا اللہ دے گے. تو خیر مولوی صاحب کو اس نے کیا کہا، لفافہ رکھ کے. تو مولوی صاحب نے کہا اب مسئلہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اب اس نے مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ نے کہا کس طرح تھا. اس نے کہا میں نے کہا تھا طلاق طلاق طلاق. اس نے کہا کہ بھائی پھر تو طلاق تیری ہوئی نہیں. یہ تو کہتے ہیں طلاق قاف کے ساتھ، لام اور قاف، تو نے تینوں کی حروف کی ادائیگی نہیں کی تو لہٰذا تیری طلاق نہیں ہوئی، تو تیرا مسئلہ جا موج کر جا. تو یہ اس طرح کے معاملات پھر ہوتے ہیں. دل پہ اپنے دماغ کو کھٹکا ہونا، مومن ہوتا ہی وہی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹکا آتا ہے تھوڑا سا. اور منافق وہ ہوتا ہے جس طرح اس کے ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے وہ اس کو اڑاتا ہے، وہ گناہ کی فکر نہیں کرتا. تو توبہ کے لیے 3 شرطیں رکھی گئی. ایک کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اس سے نفرت کرو، اس کو چھوڑ دو. نمبر 2 پکا عزم اور ارادہ، یہ پختہ ارادہ ہو کہ میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے. اگر دوبارہ ہو جائے تو پھر اللہ سے دوبارہ معافی مانگ لو، اس میں تو کوئی حل نہیں. اور نمبر 3 ندامت ہو، استغفار ہو. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کے ہاں قیامت والے دن آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگا.